بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Good to see all of you, mashallah, and thank you for coming. And welcome to the first class, Best of Generations, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور میرا آئیڈیا تو یہ ہے کہ ہر ویک ایک صحابی اور ایک صحابیہ کو ڈسکس کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج شاید ہم صرف ایک صحابی کو ہی ڈسکس کر سکیں کیونکہ پہلی کلاس ہے، تو میں نے کچھ کویسچنز بھی آپ سے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو نیڈ آف دی آور کلاس تھی، اٹ واز پینڈنگ سنس اے لانگ ٹائم، اور نیڈ آف دی آور اس لیے ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں اسلامک ہیروز کے بارے میں، اور ان ڈیپتھ جاننا چاہتے ہیں، اور غزہ کا ایشو جب سے ہوا تب سے یوتھ میں ایک تڑپ دیکھ رہا ہوں ٹو نو اباؤٹ دیئر آئیڈینٹی۔ جیسے علامہ محمد اقبال کا شعر ہے نا کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، تو وہی بات ہے کہ اس وقت مٹی بہت زیادہ زرخیز ہے اور نم ہوئی ہے، یوتھ کی بات کر رہا ہوں، and they are very receptive with regards to knowing about Islamic history, with regards to knowing about ہمارے heroes. In fact ابھی میری ملاقات شیخ شجاع الدین سے ہوئی، آپ نے شاید نام سنا، بہت ایک سینئر اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے زبردست داعی ہیں، تنظیم اسلامی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، کراچی میں ابھی میں تھا، ملاقات ہوئی، کہ اس وقت عصر حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے، کرنٹ افیئرس کو سامنے رکھتے ہوئے کن ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے اور ہمیں یوتھ کو کیا بتانا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے رائے دی، انہوں نے 3 ٹاپکس کہے، اور الحمدللہ میرے دل کی بھی ترجمانی کی، میرا بھی یہی جو ہے وہ ایم ہے، ویژن ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یوتھ کو اب اسلامک تاریخ کے بارے میں بتائیں، ہیروز کے بارے میں بتائیں، صحابہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس یوتھ کا بہت بڑا ایشو ہے، اور when they will know about صحابہ تو انہیں پتہ لگے گا کہ صحابہ were real people، صحابہ and صحابیات، ان کے وہی پرابلمز تھے جو ہمارے پرابلمز ہیں، such as پیئر پریشر کو فیس کرنا۔ صحابہ نے جتنا پیئر پریشر کو فیس کیا انسانی تاریخ میں کسی اور نے اتنا پیئر پریشر کو فیس نہیں کیا۔ اسی طرح صحابہ کے سیلف ورتھ کے پرابلمز ہیں، یعنی اس دور میں چند ایک صحابہ دین کی طرف تھے، ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یار غریب لوگ ہی زیادہ تر دین کی طرف ہیں، اور جو بہت سکسیسفل اور امیر لوگ ہیں وہ تو دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے یہ دور بھی دیکھا جب چند ایک لوگوں سے اسلام شروع ہوا تھا، تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان ٹرمز آف کانفیڈنس، ان ٹرمز آف سیلف ورتھ، ان ٹرمز آف لائلٹی ٹو اسلام، ان ٹرمز آف پیئر پریشر کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان ٹرمز آف فیملی کا پریشر کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اور صحابیات نے فیملی کا پریشر بہت بیئر کیا، یعنی جب وہ دین کی طرف آئے ان کی فیملیز دین کی طرف نہیں تھی، کسی کی ماں نہیں تھی، کسی کا باپ نہیں تھا، کسی کے دونوں پیرنٹس دین کی طرف نہیں تھے، تو انہوں نے کس طرح دین پر عمل کر کے دکھایا، پیرنٹس سے کیا ڈیلنگ کی، فیملیز کے ساتھ کیا ڈیلنگ کی، تو بہت ریئل لائف سچویشنز ہمیں صحابہ کی لائف سے ملتی ہیں، اور ڈومیسٹک ایشوز کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا، کیپنگ ان مائنڈ اسلامک ویلیوز۔ تو ایک تو یہ، دوسرا ٹاپک جو انہوں نے بھی ایڈوائز کی اور میرا بھی الحمدللہ یہی ویژن ہے کہ کرنٹ افیئرس پہ بہت بات ہونی چاہیے، یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، امت مسلمہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اکنامک ایشوز کیا ہے دنیا میں، گلوبل ایشوز کیا ہے دنیا میں، اور وہ گلوبل ایشوز کے سلوشنز کیا ہیں، کون سی وارز چل رہی ہیں، کس علاقے کی کیا جیو اسٹریٹجک جو ہے امپورٹنس ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ قرب قیامت کے سائنس اور فتنہ دجال کے حوالے سے جو احادیث ہیں، اور قیامت سے پہلے جو وارز ہونے والی ہیں، قیامت سے پہلے کے جو سائنز ہیں، اس کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بہت ہی پریکٹیکل سلوشن کہ دس از دا ٹائم ٹو گین دس نالج، اور یہ تگڑا سلوشن ہے، پریکٹیکل سلوشن ہے، پریگمیٹک سلوشن ہے۔ اصل میں دیکھنے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ یہ جب سے غزہ کا ایشو ہوا ہے تو جو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں ایک خاص کنٹینٹ کو، خاص کنٹینٹ سے میری مراد ہے کہ دیکھیے اگر صرف آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ خون خرابہ اور بچوں کی لاشیں، تو انسان بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ٹو بی آنیسٹ، ایسی چیزیں دیکھ کے کوئی بھی انسان ہے
دل اور دماغ رکھنے والا تو بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور کوائٹ ڈسٹربنگ ہے یہ چیزیں. لیکن بات وہی ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ آن دس. آیا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بہت انٹرسٹنگ آیا. وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، ڈونٹ گیٹ ڈی موٹیویٹڈ. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ ہے اصل میں نیڈ آف دی آور، اس وقت کرنے کا کام یہ ہے. اور یہ کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ صحابہ کو. کب کہہ رہا ہے؟ غزوہ احد کے موقع کے بعد. آپ کو پتا ہے صحابہ ور ویری ڈی موٹیویٹڈ. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل کی، کیونکہ سیڈنس اور ڈی موٹیویشن کنیکٹڈ ہے، یاد رکھیں. جب بندہ سیڈ ہوتا ہے وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے. جب بندہ سیڈ ہوتا ہے اس کی ہمت بھی ٹوٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمت آج ٹوٹ رہی ہے امت مسلمہ کی. چھوٹی سی ایک نیوز آتی ہے ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ابھی لوگ آج کل کہہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ ہاتھ سے جاری، مسجد اقصیٰ ہاتھ سے جاری. قرآن کہہ رہا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ ہیز ریٹن، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بہت پاورفل ہے اللہ تعالیٰ. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہونے والے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ حق کی جیت ہوگی، جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ اسلام نے غالب آ کر رہنا ہے. یہ لوگ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی یہ آیا ہمیں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کب جاگے گا، مسلمان میرا کب ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو جبرائیل جیسا فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے. 600 پر ہے جبرائیل کے، ایک پر کافی ہے. اسرائیل نہیں، پوری دنیا کو اڑانے کے لیے جبرائیل کا ایک پر کافی ہے. بستیوں کی بستیاں جبرائیل نے ایسے اڑائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہیز ولڈ، وکٹری ہوگی، اسلام کی وکٹری ہوگی. لیکن ہمارے کرنے والے کام، پریگمیٹک کام یہ ہے کہ دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین اپنے گھروں میں لے کر آئیں، صحابہ کے ساتھ ریلیٹ کریں، صحابہ کو پڑھیں. دیکھیں آج کل فرسٹریشن بہت پائی جا رہی ہے، اور بہت سے پیرنٹس ملتے ہیں ہمیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت زیادہ اس ایشو کو لے کر بے صبرے ہو رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، دے آر اینگری، دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. اسپیشلی فیمیلز میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہماری بہنیں دل کی نرم ہوتی ہیں، ممتا ہوتی ہے ان میں، تو ان سے دیکھا نہیں جاتا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور میں یہی وارن کروں گی، دیکھیں کہ فرسٹریشن از ناٹ دا سلوشن، بیکاز وین یو گیٹ فرسٹریٹڈ تو پھر بڑا خدشہ ہے کہ آپ غلط ڈائریکشن کی طرف نہ چلے جائیں. اور غلط ڈائریکشن کیا ہے؟ دیکھیں غلط ڈائریکشن ایک تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ بے صبرہ ہونا کہ یہ سمجھنا کہ فوراً سے ہی کچھ ہو جانا چاہیے. تو اس طرح تو معاملات حل نہیں ہوں گے ٹو بی آنیسٹ، بلکہ اس سے زیادہ فرسٹریشن بڑھے گی. اور کئی ایسے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پیرنٹس آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے، اور ایون کئی کیسز میں ہسبینڈز آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیویاں ہمیں منافق کہتی ہیں تم کچھ کر نہیں رہے، تم لوگ کے روزے نہیں قبول ہوں گے، تم لوگ کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی، تم لوگ بالکل فارغ ہو. گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی عبادات قبول نہیں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں دس از ناٹ دا سولوشن، دس از ناٹ دا وے ٹو گو. یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. بہرحال ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اسٹریٹجک پلاننگ کی ضرورت ہے. تو وہ پارٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ از، لیکچر اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ غزہ کے لیے کیا کرنا ہے، لیکچر صحابہ پہ. تو لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. پارٹ آف دا پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ از ٹاکنگ اباؤٹ صحابہ، ٹاکنگ اباؤٹ مسلم ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو وائی شوڈ وی نو اباؤٹ صحابہ؟ میں نے اس پہ بات کی کیونکہ نمبر 1، صحابہ، ہر صحابی یا صحابیہ سے کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا مل جائے گا جس سے آپ ریلیٹ کر لیں گے 100%. آپ کو اپنی ساری لائف ان کی لائف میں نظر آ جائے گی کہ یار یہ تو میرے والی لائف ہے اس صحابی کی. فار ایگزامپل مصعب بن عمیر سے بہت سے یوتھ ریلیٹ کریں گے. مصعب بن عمیر واز کالڈ دا پرنس آف مکہ، دا پرنس آف قریش. مصعب بن عمیر اس وقت برانڈڈ ترین کلوتھس پہنتے تھے، برانڈڈ ترین شوز پہنتے تھے. ان کے کلوتھس یمن سے آتے تھے، ان کے شوز سیریا سے آتے تھے.
ان کا پرفیوم اتنا مشہور تھا مصعب بن عمیر کا کہ ان کے پرفیوم دور سے لوگ پہچان لیتے تھے مصعب آ رہے ہیں. لیکن کس طرح انہوں نے نوجوانی میں قربانیاں دی, کس طرح وہ دین کی طرف آئے, کس طرح ہی وینٹ اگینسٹ دا فلو, گوئنگ اگینسٹ دا فلو, کس طرح انہوں نے پیئر پریشر کو بیئر کیا, کس طرح انہوں نے پیرنٹس کے سامنے سٹینڈ لیا وغیرہ وغیرہ. تو کئی لوگ ان سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ حضرت یاسر سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ حضرت سمیہ سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ حضرت بلال سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ ابو بکر صدیق سے ریلیٹ کر لیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو صحابہ جو ہے ان میں آپ کو اپنی جھلک ضرور نظر آئے گی اپنی لائف کی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. دوسرا, وائی شوڈ وی نو اباؤٹ صحابہ, کہ صحابہ, سبحان اللہ, صحابہ اینڈ صحابیات, دیئر لائفز ڈیفائی ایوری ماڈرن سائیکولوجیکل تھیوری. کیسے؟ دیکھیں, میسلو کی, ابراہم میسلو کی تھیوری ہے. میسلو کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے موٹیویشن کے لیے بزنس میں اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں. ابراہم میسلو سائیکالوجسٹ تھا. ابراہم میسلو کی ایک پیرامڈ تھیوری ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے پڑھی ہے ان کو سمجھ لگ جائے گی. اس نے کہا تھا جب تک انسان کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہوتی تب تک اس کی ہائر لیول نیڈز نہیں پوری ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اس نے سب سے اوپر پیرامڈ کے ٹاپ پہ رکھا تھا سیلف ایکچولائزیشن کو, جس کو خود ہی کہہ لیں اقبال کی لینگویج میں, خود ہی. ٹھیک ہے. یعنی خود ہی کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے نکل کے اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ چھوٹی موٹی پرابلمز کی فکر نہ کرے اور وہ ایک بڑے مقصد کے لیے بس لگا رہے, جو عقابی سوچ ہے, شاہین والی سوچ ہے. ٹھیک ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. یہ سوچ, دس از سیلف ایکچولائزیشن. ٹھیک ہے. تو ابراہم میسلو کہتا ہے کہ جب تک بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی سیلف ایکچولائزیشن ریچ نہیں کر سکتی. صحابہ ڈیفائی دس تھیوری. اللہ اکبر. صحابہ کی بیسک نیڈز پوری نہیں تھی, بھوک پیاس کھانے کو نہیں تھا, اینڈ دے ور آن سیلف ایکچولائزیشن. ایسے ہیں صحابہ. اس لیے صحابہ کے بارے میں پڑھنا, دنیا کے سب سے امپورٹنٹ لوگ جن کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے نبیوں کے بعد, وہ صحابہ ہیں, صحابیات ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ینگسٹرز, میں نہیں کہتا نہیں پڑھنا چاہیے, مجھے بھی پسند ہے, بروسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ینگسٹر جو ہے وہ اسٹیون کووی کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں, ینگسٹر بیراک اوباما کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں, ینگسٹر جو ہے بل گیٹس کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں. بھئی اگر آپ نے صحابہ کو نہیں پڑھا ہوا تو آپ ان کی بایوگرافی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کی بایوگرافی پڑھیں, اور پھر دیکھیں صحابہ کی لائف ڈیفائی دیز تھیوریز, جو ٹراما کے حوالے سے تھیوریز ہیں نا, کہ چائلڈہڈ ٹراما نہیں جاتا. بھئی صحابہ میں آپ کو ایسے ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جن کا ٹراما یوں گیا, 1 منٹ میں گیا, اینڈ دے بیکم سم آف دی موسٹ پروڈکٹیو انڈیویجولز. ہاؤ کم؟ ماڈرن سائیکالوجی تو بتاتی ہے نہیں ڈیورس سے ہیل نہیں ہوتا بندہ, ڈیورس میں ہی بندہ ڈوب جاتا ہے, بندے کا دل ٹوٹ جائے بندہ اس سے ہیل نہیں ہو سکتا. آج ہم میں کتنی ویکنس ہے, سائیکولوجیکل ویکنس کتنی ہے. ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ ایک ہارٹ بریک اپ سے گزر جائے ساری عمر کے لیے ٹھپ ہو جاتا ہے, اتنی ویکنس چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک بزنس لاس کو بیئر نہیں کر سکتے, اتنی ویکنس ہے. ہم ایک فیلئر کو, ریجیکشن کو بیئر نہیں کرتے. ہمارا جاب انٹرویو فیل ہو جائے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ڈیورس ہو جائے جو کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے ہم ٹراما میں چلے جاتے ہیں, کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہو ہم ٹراما میں چلے جاتے ہیں, چائلڈہڈ کوئی ابیوز ہو ٹراما میں چلے جاتے ہیں. لک ایٹ صحابہ. آج میں جس صحابی کا ڈسکس کرنے لگا ہوں, ہی ڈیفائز ایوری تھنگ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کیوں میں نے چوز کی حضرت بلال کو سب سے پہلے؟ ہی از دا صحابی جنہوں نے لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے, سب سے زیادہ. ہی نیور لیفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ. ایون ابو بکر صدیق سے زیادہ ٹائم گزارا ہے. ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف ان کا پہرا دیا کرتے تھے, ان کے گیٹ کیپر تھے, ان کا کیمپ سیٹ اپ کیا کرتے تھے, جہاد میں, مارکوں میں, ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو لے کر جایا کرتے تھے. حضرت بلال ڈیفائز ایوری تھنگ. ہاؤ؟ آپ سوچیں ایک شخص جو کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سلیوز کا بچہ تھا, غلاموں کا. اس دور میں غلاموں کے 0 رائٹس تھے. آج آپ سوچیں آپ کے گھر میں میڈ ہے اور اس کا ہسبینڈ ہے, اس کا بچہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میڈ کا اور سرونٹ کا بچہ ہے, تو اس کی کیا سیلف ورتھ ہوگی ایز سچ؟ اتنی تو نہیں ہوگی, اوبیس سی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے سوشو اکنامک کنڈیشن بہت میٹر کرتی ہیں سیلف ورتھ کے لیے. آپ سوچیں کہ حضرت بلال نے جب آنکھ کھولی تو وہ سلیو کے بچے تھے,
یعنی والدہ بھی سلیو تھیں، حمامہ وہ بھی سلیو گرل تھیں، اور رباح وہ بھی سلیو تھے، اور پھر وہ خود بھی سلیو، ساری عمر سلیوری میں گزاری، چائلڈہڈ سلیوری میں گزارا، لڑکپن سلیوری میں گزارا، ایڈلٹہڈ سلیوری میں گزارا۔ اب سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسا جو انسان ہے جس نے سوشو اکنامک کنڈیشن بہت پور دیکھی ہیں، بہت لو دیکھی ہیں، اس کی پرسنالٹی میں بہت سی ویکنیسز ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟ اس میں لیک آف کانفیڈنس ہوگا، لیک آف سیلف ورتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کبھی بھی بہادری نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں نا غربت انسان کو مار دیتی، بہادری ختم کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ بہادر صحابی کون نظر آتے ہیں when it comes to facing difficulties and atrocities؟ سب سے زیادہ بہادر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جتنے ویک مسلمان تھے شروع کے، ویک سے مراد ہے غلام، حضرت خباب، حضرت عمار، ٹھیک ہے نا، غلام تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ون آف دا پور صحابہ، all of them said something to avoid punishment, to avoid atrocities, to lower the کیا کہنا چاہیے جو مظالم ہو رہے تھے، کچھ نہ کچھ انہوں نے کہا، کچھ نہ کچھ کمپرومائز کیا۔ جیسے مشرک کہتے تھے نا اچھا یہ کہہ دو تو میں تمہیں پنش نہیں کروں گا، تو ہی سیز، ایون عمار کہتے ہیں خود کہ مجھے بھی جب مارا گیا بہت زیادہ اور مجھے کہا گیا کہ اس بت کو چومو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، تو آپ کو پتا ان سے بہت زیادہ جب ان کو ٹارچر کیا گیا تو مجبوراً انہوں نے کر دیا، اور پھر وہ بہت روئے، رسول اللہ کو آ کے بتایا، تو پھر وہ آیت نازل ہوئی نا کہ جس کو مجبور کیا گیا ہے تو اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے حضرت عمار کہتے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ ویکنس دکھائی ایکسیپٹ بلال، ایک بار بلال نے ویکنس نہیں دکھائی، اور اتنی اسٹرینتھ شو کی کہ ان کا جو وہ تھا ماسٹر، دا ورسٹ آف دا ورسٹ، امیہ بن خلف، بدترین جو مشرک تھا، وہ گیو اپ کر گیا۔ آپ کو پتا ہے ابو بکر کو اس نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے حضرت بلال صلی اللہ عنہ کو کتنے پیسوں میں خریدا؟ وہ ایک کرنسی خاص جو ہے وہ اس ٹائم پہ مشہور تھی، ویسے تو درہم اس ٹائم پر جو ہے وہ یوز ہوتا تھا، لیکن اوقیہ ایک پورشن کو کہتے تھے درہم، 40 درہمز ایکولز ٹو 1 اوقیہ۔ تو امیہ سے جب ابو بکر نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کتنے بیچو گے؟ اس نے کہا 7 اوقیہ، 280 درہم، جو کہ سلیو کے لیے بہت بڑی رقم ہے، 280 سلور کوائنز۔ ابو بکر نے زیرو نیگوسیشن کی، فوراً نکال کے دے دی 7 پورشنز آف اوقیہ، یعنی کہ 280 درہم۔ آپ کو پتا امیہ نے کیا کہا؟ امیہ نے کہا کہ ابو بکر خدا کی قسم میں اس سے اتنا تنگ تھا کیونکہ اس بندے نے میری ناک میں دم کر دیا، مجھے ذلیل کروا دیا، سب کے سامنے اس نے جو ہے میری عزت کو پانی میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، کیونکہ اس نے آج تک سبمٹ نہیں کیا، تو میں اس سے اتنا تنگ تھا کہ خدا کی قسم اگر آپ اس کو 1 درہم کے لیے بھی خریدتے میں بھیج دیتا، 1 درہم کے لیے، 1 اوقیہ کے لیے نہیں، 1 درہم کے لیے بھی خریدتے میں بھیج دیتا، میں اس سے اتنا تنگ ہوں۔ اور اس نے وہ ذلیل کرنے کے لیے کہا بلال کو، جاتے جاتے کہا نا میں ایموشنل ٹارچر اور دے دوں۔ آپ کو پتا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے کہا واللہ اللہ کی قسم اگر تم 100 اوقیہ بھی بولتے میں تمہیں 100 اوقیہ دیتا، 7 اوقیہ تو بہت لیس ہے، 100 اوقیہ بھی کہتے ہیں میں بلال کا تمہیں دیتا۔ This is his worth to us, this is his worth to Allah and his messenger۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ حضرت بلال should have been the least confident۔ کیا خیال ہے؟ جو غلامی میں جس نے زندگی گزاری، جس کے پیرنٹس غلام تھے، زیرو پروٹیکشن، ٹرائبل پروٹیکشن نہیں ہے، پیرنٹس کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہے، پیرنٹس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چیف نہیں ہے کسی ٹرائب کا۔ آپ کو پتا نا وہاں پروٹیکشن کیسے ملتی تھی؟ یا ٹرائبل ملتی تھی، یا آپ کے پاس کو بہت پیسہ ہے تو آپ کو پروٹیکشن مل جاتی تھی۔ ہی ہیڈ زیرو، نتھنگ۔ اس کے باوجود سب سے اسٹرانگ، سب سے کانفیڈنٹ، سب سے زیادہ دین میں آگے، اور ایک بار بھی سبمٹ نہ کرنے والے۔ What does it tell you about بلال رضی اللہ عنہ؟ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، صحابہ were something out of this world literally۔ یعنی کامن سائیکالوجی صحابہ پہ نہیں لگتی ہے، ہر چیز عام آدمی کو گرا سکتی۔ صحابی کی جو لائف ہے نا آپ پڑھیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو پھر ہم یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو ریلیٹیبل ہی نہیں ہے، تو کوئی سپر ہیومنس تھے، نہیں، ایسی بات نہیں، وہ انسان ہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن دے ہیڈ سم تھنگز جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، کیا ایسا تھا ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اسٹرینتھ سے انہیں نوازا۔ تو الحمدللہ دیٹ از وائی صحابہ کو ڈسکس کرنا نیڈ آف دی آور ہے، کیونکہ صحابہ کو پڑھ کے اٹ ول ہیلپ یو ٹو کم آؤٹ آف ٹراماز ایز ویل۔ جب آپ دیکھیں کہ یار صحابہ سبحان اللہ وہ کس طرح
بھوک پیاس کا شکار ہونے کے باوجود، مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود they were going on and on and on. صحابیات کو بار بار ہارٹ بریک ہوا، بار بار شادیاں ہوئیں، بار بار ڈیورس ہوئی، بار بار ہمیں ایسے بہت سی صحابیات کی زندگی ملتی ہے. تو دیٹ میکس them very very relatable الحمدللہ. اور صحابہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ they were the best of people. عبداللہ بن مسعود کا ایک آپ کو قول سناتا ہوں، بہت خوبصورت. یہ جو ہے مسند احمد میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ looked into the hearts of his slaves عالم ارواح میں and he saw the heart of رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the best of people's hearts, so he chose him for himself and sent him with his message. دیکھیں اللہ کی چوائس تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا، یہ اللہ کی چوائس تھی، لیکن اللہ کے نبی نے حق ادا کر کے بھی دکھایا. ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک باپ ایک بیٹے کو پہچان لے، اپنے 4-5 بیٹوں میں سے ایک کو پہچان لے اور کہے کہ یار یہ میرا جو ہے نا سارا کچھ سنبھالے گا. باپ کے ڈیسیژن ہے، باپ کی نظر ہے، اور وہ بیٹا حق بھی ادا کر دے. ٹھیک ہے، یہ میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں، کچھ لوگ پھر یہ سوچ سکتے ہیں نہیں یار پھر فری ول کہاں ہے. اس کا تو مطلب کہ ان میں اسپیشل کیا تھا جب اللہ نے چوز کیا. بھئی اللہ نے اس لیے چوز کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک نالج ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہی از دا بیسٹ ون، کیونکہ اللہ سو از ہارڈ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے نبی کے بعد تمام انسانوں کے دل دیکھے اور جس کا دل اللہ کو سب سے خوبصورت لگا، سب سے پیور لگا، ان کو نبی کے صحابہ بنا دیا. اللہ اکبر، اٹ از آل چوزن. یعنی اکثر ہم سوچتے نا یار کاش میں بھی اس دور میں ہوتا. ہم اس لیے نہیں تھے کیونکہ ہمارا دل صحابہ جیسا پیور نہیں ہے، پیارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس دور میں نہیں تھے. صحابہ ور چوزن پیپل. اور پھر صحابہ نے حق بھی ادا کر کے دکھایا. سبحان اللہ، حق بھی ادا کر کے دکھایا. تو اللہ چوز دیم بٹ دے شوڈ اللہ کہ ہم حق ادا کریں گے. پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینس، میرے کمپینینس کو برا نہ کہو. فار بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے. اف ون آف یو ور ٹو اسپینڈ دا ایکویولنٹ آف احد ان گولڈ اٹ وڈ ناٹ اماؤنٹ ٹو دا مد آف اینی آف دیم اور ہاف آف دیم. ان کی گرد کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے. اگر تم ماؤنٹین آف گولڈ کے برابر بھی چیریٹی اور اعمال لے آؤ لیکن ان کے تم ایک گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہر صحابی کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں جو شخص صحابی ہے چاہے وہ لوور درجے کا صحابی ہے یا ہائر درجے کا، ہائر درجے میں کون ہے؟ سابقون الاولون، قرآن میں ہے نا، دا فور رنرز، جن میں بالکل شروع کے صحابہ ابو عبیدہ بن جراح، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال، یہ سابقون الاولون ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح صحابہ میں درجات ہیں. بدری صحابہ کا درجہ بہت زیادہ ہے، بدری جو صحابہ تھے جن بدر میں فائٹ کیا. اسی طرح صحابہ میں آپ دیکھیے عشرہ مبشرہ ہیں جو کہ کون کون ہیں 4 کے علاوہ؟ جی لیٹس کمپلیٹ. ہاں جی، سعید بن زید، گڈ. عبد الرحمن بن عوف 6 ہو گئے، طلحہ زبیر 8 ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح 9 ہو گئے، سعد بن ابی وقاص، ویری گڈ، سعد بن ابی. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر صحابیات کیوں نہیں عشرہ مبشرہ میں؟ دیکھیں صحابہ صحابیات دونوں ہی جنتی ہیں. کانٹیکس بھی ہوتا ہے نا ایک چیز کا. اللہ کے نبی نے جب یہ بیٹھ کر جب یہ بات کی تو یہ صحابہ موجود تھے، obvious سی بات ہے، تو ان کو بشارت بھی دی کہ تم لوگ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو بہرحال اسی طرح پھر صحابہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ، ان کے بھی اپنے اپنے درجات ہیں. مہاجرین اسپیشلی جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے وہ پھر ان کا درجہ زیادہ ہے. جنہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور جنہوں نے مدینہ کی بھی ہجرت کی تو یہ تو بہت ہی کمال کا درجہ ہے. اسی طرح پھر انصاری صحابہ، ان میں بھی درجات ہیں. جنہوں نے شروع میں سپورٹ کیا ان کا زیادہ درجہ ہے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کا تھوڑا سا پھر ان سے کم درجہ ہے. لیکن ہمارے لیے ہر صحابی اتنا قابل احترام ہے کہ یقین کریں کہ اگر آپ کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا ایمان کویسچن ہو جاتا ہے. All of them were جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. All of them had good intentions. وہ انسان تھے، ان میں اختلافات بھی ہوئے، سول وارز بھی ہوئیں، ان میں آپ کو بڑے ایسے ایسے واقعات ملیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، اتنے تلخ الفاظ ایکسچینج ہو رہے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا، تو ہمارے محدثین کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے، انہوں نے وہ واقعات کوٹ کیے. صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں. جیسے آپ کو حضرت علی اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کے درمیان بہت تلخ کچھ کنورسیشنز مل جائیں گی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے درمیان تلخ کنورسیشنز مل جائیں گی. ٹھیک ہے،
تو یہ ہمارے محدثین کی انٹلیکچوئل جو ہے وہ آنیسٹی ہے کہ دے کوٹیڈ اٹ فار دا امہ، کہ امہ کو یہ سمجھ آ جائے کہ صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ان کے اختلافات سے آپ نے لرن کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از دا پوائنٹ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی، ان اختلافات کو پڑھ کے یہ کہے کہ یار اس صحابی کے ایمان پہ شک ہے یا اس صحابی نے جان کے یہ کیا تھا، تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، پھر آپ کا ایمان خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی گارنٹی دے دی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. تو آج ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہم صحابہ کو چیلنج کر دیتے ہیں اٹھ کے، ٹھیک ہے، ایک کوئی بات پڑھ کے. تو صحابہ سے مسٹیکس ہوئی ہوں گی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی انٹینشن سب کی ٹھیک تھی. ان کے اجتہادات تھے، ان کے پولیٹیکل اجتہادات تھے، کچھ فتنے کا دور بھی تھا، کچھ خارجیوں نے اور تکفیری جو لوگ تھے اس ٹائم کے جو فرقہ پرست تھے، انہوں نے مسکنسیپشن رائز کی، انہوں نے فیکشنز کریٹ کیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اینی وے، تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیٹ از دا ریزن صحابہ شوڈ بی اسٹڈیڈ. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ایک کوئز کے ساتھ. میں آپ کو ایک گیم میں انوالو کرتا ہوں، گیس دا صحابی گیم. چلیں آپ کا نالج چیک کرتے ہیں. جو پہلے ہی کلو پہ جج کر لے گا تو اس کا مطلب اس کا نالج ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے صحابہ کے بارے میں، اور اس کو پوائنٹس بھی زیادہ ملیں گے انشاءاللہ. سو پہلے صحابی، لیٹس سی کون گیس کرتا ہے. میں آپ کو ایک کلو دینے والا ہوں. کلو 1، 4 کلوز دوں گا، ٹھیک ہے. پہلا کلو سب سے مشکل ہوگا، جو اسی پہ جج کر لے گا تو گڈ. I accepted Islam at a very young age while meeting Rasulullah as I was tending to the goats. جی عبداللہ بن مسعود. گڈ. عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ینگ تھے اور وہ بکریاں چرا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ. اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی بکری سے جو ہے کچھ ملک لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ڈس آنیسٹی ہوگی. تو اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، اللہ کے نبی کا لٹرلی چہرہ روشن ہو گیا. کہا کون ہو تم نوجوان اور کس نے تمہیں اتنی آنیسٹی سکھائی؟ ٹھیک ہے، تو دیٹ واز عبداللہ بن مسعود. کلو 2 سنا دیتا ہوں کہ آئی واز نون فار مائی بیوٹیفل وائس اینڈ واز دا فرسٹ ٹو ریسائٹ دا قرآن پبلکلی. عبداللہ بن مسعود کے کلوز سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نالج ہو جائے. عبداللہ بن مسعود حافظ بھی تھے، ٹھیک ہے، ون آف دی ارلیسٹ حافظ قرآن، اور انہوں نے پبلکلی، پہلے انسان تھے جنہوں نے پبلکلی قرآن ریسائٹ کیا، اور ابو جہل نے بہت مارا تھا. ہی واز شارٹ ان ہائٹ، ویک ان باڈی بٹ مائٹی ان نالج اینڈ کریکٹر، اور ان کو صاحب القرآن کہا گیا، ان کا ٹائٹل ہے. اوکے، دوسرا تھوڑا آسان ہے. آئی ریکگنائز رسول اللہ بائی 3 سائنز. جی سلمان الفارسی. گڈ. کون کون سے 3 سائنز؟ سیل آف دا پروفٹہڈ، دوسرا کہ وہ نبی چیریٹی صدقہ نہیں قبول کرے گا، اور تیسرا ہدیہ ملے گا تو شیئر کرے گا، گفٹ. ٹھیک ہے، تو ان سے انہوں نے ریکگنائز کیا. اور سائنس بتا دیتا ہوں. ہی ٹریولڈ اکراس لینڈز ان سرچ آف ٹروتھ. بہت ٹریول کیا. سلمان الفارسی کی سٹوری بھی کمال ہے. سلمان الفارسی نے کم از کم جو ہے وہ 2-3 ہزار کلومیٹر ٹریول کیا ہوگا ان سرچ آف ٹروتھ اس دور میں. اور سلمان الفارسی نے بار بار ریلیجس لیڈرز میں ہپوکریسی دیکھی، یعنی انہیں جتنے بھی ریلیجس رہنما ملے موسٹلی ان میں انہوں نے کچھ کرپشن دیکھی، ہپوکریسی دیکھی، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. یہ سرچ آف ٹروتھ میں لگے رہے. اس سے بڑا سبق ملتا ہے. آج کئی لوگ جو ہے نا، وہ اگر کوئی ایک آدھی مسٹیک دیکھ لے کسی ریلیجس بندے میں تو وہ کہتے ہیں یار اسلام ہی غلط ہے، وہ پھر اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے. بھائی اسلام پرفیکٹ ہے، ریلیجس لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں. تو سلمان الفارسی. دین ہی واز اوریجنلی فرام دا ریلیجن آف فائر ورشپر، اور نبی نے ان کو اہل البیت میں سے کہا ہے، ویسے ہی ایک آنرری ٹائٹل کہ ہی از ون آف اس. اوکے، تھرڈ صحابی. یہ صحابیاں ہیں تو چلے آپ لوگ بتائیں صحابیہ، ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑا مشکل ہے. آئی واز اے سنگل مدر. غور سے سارے کلوز سنیں. ریزڈ اپ ون آف دی گریٹسٹ صحابی ایز اے مدر، ون آف دا گریٹسٹ صحابی، ون آف دا فیو وومین ان قریش ہو نیو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. سنگل مدر، کس کی مدر؟ ون آف دا گریٹسٹ صحابی، ان کی پرورش کی، ان کو مجاہد بنایا. اور ون آف دا فیو وومین ان قریش ہو نیو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. حضرت اسما. گڈ گیس، بٹ وہ سنگل مدر نہیں تھی. جی اور کوئی گیس؟ چلیں اگلا. آئی واز ڈیورنگ دا بیٹل آف ٹرینچ آئی پرسنلی ڈیفینڈیڈ دا مسلم کیمپ ود اے اسپیئر. انہوں نے یہودیوں کو اٹھا کے پھینکا تھا جب وہ عورتوں اور بچوں کو مارنے آئے تھے. تو اکیلی خاتون نے جو ہے وہ باقاعدہ انہیں اسپیئر سے مارا اور اٹھا کے پھینکا. حضرت صفیہ.
حضرت صفیہ بنت عبد المطلب, the wife of the پھپھو of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ ذرا جی. حضرت صفیہ, I was a single mother raised up as one of the greatest صحابی. اور گریٹسٹ صحابی کس کی والدہ تھی ہیں جی؟ حضرت زبیر بن العوام, ٹھیک ہے. اور شی واز اے سسٹر آف حضرت حمزہ, سگی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی, لائن آف اللہ کی بہن, بچہ سبحان اللہ زبیر بن العوام مجاہد, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو, سگی پھپھو, ٹھیک ہے, صفیہ بنت عبد المطلب. اوکے, اگلا clue 1. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said about me that my dua will be accepted. جی کون ہے جی جس کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری دعا قبول ہوگی؟ جی سعد بن وقاص, ابی وقاص. گڈ. اور کلوز. The Prophet said to me, may my mother and father be sacrificed for you. بہت بڑا ٹائٹل ہے. پھر ایک اور کلو, I was the first to shoot an arrow in the way of Islam. حضرت سعد بن ابی وقاص. ایک اور کلو, I led the Muslims in the battle of قادسیہ, چیف کمانڈر ان چیف قادسیہ کی بیٹل, ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ, اور ان کے بارے میں تھا ان کی دعا قبول ہوگی. رسول اللہ نے انہیں دعا دی تھی کہ ان کی دعا قبول ہو, صحابہ ان سے دعا کرایا کرتے ہیں. لاسٹ کلو صحابی, I was initially a staunch opponent of Islam initially and famous as a skilled negotiator. جی negotiator, diplomat, negotiator. Abu Sufyan, good guess but no. Suhail bin Amr, good guess but no. دوسرا, I accepted Islam just before the conquest of Makkah یا just after صلح حدیبیہ. خالد بن ولید نو. اچھا عمر بن العاص. ایک اور, I led the expedition to Egypt and brought Islam there. I was the governor of Egypt during Umar's reign. عمر بن العاص. عمر بن العاص جو تھے ان کو قریش نے بھیجا تھا کنگ نجاشی کے دربار کی طرف to negotiate and bring back the Muslim prisoner, جو بھی وہاں پہ بھاگ گئے تھے according to them. تو جعفر بن ابی طالب نے ان کو شکست دی تھی ڈیبیٹنگ میں, ٹھیک ہے, بڑا مشہور واقعہ. تو عمر بن العاص بھی بہت جید صحابی ہیں, اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے کافی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈسکرپشن کی بھی ایک بہت پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے عمر بن العاص سے. عمر بن العاص سے پوچھا گیا رسول اللہ کیسے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پوچھو گے وہ کیسے تھے تو میں بیان کرنا بھی چاہوں تو کر نہیں سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھپ جاتی تھیں ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے, لیکن ان کے چہرے میں ایک ایسا روب بھی تھا کہ آپ کی آنکھیں جھک جاتی تھیں. کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے عمر بن العاص کی, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اتنے مجھے محبوب تھے کہ جب میں اٹھتا تھا صبح, اب دیکھیں the love for رسول اللہ, جیسے ہمارا لو ہے موبائل فون سے, جیسے ہم اٹھتے ہیں تو پہلے موبائل فون دیکھتے ہیں. یہ سیٹ کہ جیسے ہم صبح اٹھتا تھا سب سے پہلی خواہش ہوتی تھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا. تو دس از عمر بن العاص. اینی وے, اب ہم آتے ہیں دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف. وائی ہم, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہی اسپینڈ موسٹ ٹائم ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, and because of his extraordinary strength, extraordinary love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, for Islam, for Allah, ان کا ایمان, ان کی لائف literally revolved around رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اونلی بلیک صحابی نہیں ہیں, حضرت سمیہ بھی بلیک ہیں, حضرت خباب بھی بلیک ہیں, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا کہ یہ دنیا کے جتنے حبشی ہیں ان کا سردار ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قیامت والے دن یہ جتنے مؤذن ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. حدیث ہے نا, مؤذن جو ہوں گے ان کی نیک بہت ہائی ہوگی, ایک ایز اے سائن آف آنر. تو سوچیں حضرت بلال ان سب کو لیڈ کر رہے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا ایک چھوٹا سا بایوگرافی کہ ان کی مدر کا نام حمامہ تھا, فادر کا نام رباح تھا. فادر عربی تھا, مدر جو تھی یہ ابیسینین تھی, ایتھیوپین, آج کا جو ایتھیوپیا ہے. اور ان کی مدر ایز اے سلیو گرل, جو ابرہہ تھا اس سے جب اٹیک کیا تھا ایتھیوپیا میں, تو وہ ایز اے سلیو اس کی آرمی بنا کر ان کی مدر کو لائی تھی مکہ میں. تو بعد میں خیر وہ جب آرمی ڈیفیٹ ہوئی تو رباح نے شادی کر لی ان سے, حمامہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اولاد دی.
اور حضرت بلال کی پیدائش جو ہے وہ 10 سال بعد ہے ایئر آف ایلیفنٹ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال 11 سال چھوٹے تھے. ہی واز سلم، ویری ٹال، ویری ڈارک بٹ ایکسٹریملی ہینڈسم، مسکولر اینڈ ہینڈسم. اب جب بھی حضرت بلال کا تذکرہ آتا ہے تو کانشیسلی انکانشیسلی ہمارے ذہن میں تھوڑا سا آتا ہے کہ شکل و صورت کے شاید جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں تھے. آن دا کنٹریری ان کی آنکھیں ہیزل کلر کی تھیں. آپ نہ کبھی گوگل پہ لکھیں بلیک افریقن مین ود ویری ایویڈنٹ ہیزل آئیز. اتنا خوبصورت آئیز تھی ان کی ہیزل کلر کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بلال کی آنکھوں کی طرف کوئی دیکھتا رہتا تھا. یعنی ہی واز ویری ہینڈسم. بلیک تو تھے بٹ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بہت خوبصورت دی تھی بلال صلی اللہ عنہ کو. لاٹ آف ہیئر، ہی ہیڈ لاٹ آف ہیئر آن ہز باڈی اور اپنے سر پہ، لیکن بیئرڈ لائٹ تھی، بیئرڈ میں اتنے بال نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اینڈ تک ان کی بیئرڈ میں چند ایک بس وائٹ بال تھے، گرے بال تھے. یعنی ہی کیپٹ ہمسیلف ینگ، کیونکہ بہت ایکٹیو تھے بلال صلی اللہ عنہ. ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے کہا کہ دا فرسٹ پیپل ٹو کنورٹ ور 7. رسول اللہ خود ایڈلٹس میں، بچوں میں نہیں، ایڈلٹس میں. ابو بکر، اس کے بعد عمار، سمیہ، صہیب الرومی، بلال اینڈ مقداد. یہ 7 لوگ پہلے مسلمان ہیں، فرسٹ 7. ثابت ہوا کہ حضرت بلال سابقون الاولون کے بھی ٹاپ میں ہیں. ٹھیک ہے، دا فرسٹ 7. اسی طرح حدیث ہے ان کی جو کنیا ہے وہ ہے ابا عبداللہ. لیکن حضرت بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت بلال کی شادی ایک تو بہت لیٹ کی انہوں نے، 60 سال کی عمر میں غالباً. تو اللہ ویل ڈیڈ کہ ان کی کوئی اولاد نہیں. تو حضرت بلال نے اپنے 50 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کرتے گزارے، 40-50 سال اللہ کے نبی کو سرو کرتے گزارے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی. اور بہت لیٹ ان کی جیسے ان کا شادی ہوئی. ان کو ٹارچر کیسے کیا گیا؟ 3 طریقوں سے ان کو ٹارچر کیا جاتا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا، امیہ بن خلف دا ورسٹ آف دا ورسٹ، ان کے گلے میں کالر ڈالا جاتا اور وہ کالر بہت گرم ہو جاتا، ظاہر ہے میٹل کا کالر تھا. تو پہلا ٹائپ آف ٹارچر یہ تھا کہ ان کو آرمر پہنایا جاتا لوہے کا، میٹل کا، اور ان کو صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا فار آورز اینڈ آورز، پیک جو آورز تھے. تو آپ خود سوچ لیں، ابھی لاسٹ یہ جو اس کی بات ہے، حج کی بات ہے، جون کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا. تو جمعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے جگہ نہیں اندر ملی، تو میں نے فرش پہ جمعہ پڑھا، لیٹ ہو گیا تھا فار سم ریزن. تو ول یو بلیو اٹ، ہم نے سجدہ ہم نہیں کر سکے جتنے وہاں نمازی کھڑے ہوئے تھے. یعنی ہم ماتھا اور ناک نہیں لگا سکے لٹرلی. ہم نے پھر وہ اس فتوے پہ عمل کر لیا کہ اگر زمین بہت گرم ہو تو، کیونکہ وہ بالکل جل جانا تھا. تو آپ سوچئے کہ اس تپتی دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا آرمر پہنا کے، تاکہ باہر سے تو گرم ہو، اندر سے بھی کوک ہو، کیونکہ وہ ہیٹ ٹریپ ہو جاتی تھی اور یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اکثر. اس کے بعد دوسرا ٹارچر کہ امیہ ان کو حوالے کر دیتا تھا اس دور کے بدماش یا تھگز جو ہوتے تھے، who had nothing to do. ان کو کہتے تھے جو چاہے اس کے ساتھ کرنا کرو، بس مارنا نہ. تو تھگز کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں کو رسی سے باندھ کے انہیں گھسیٹتے تھے ننگے جسم پورے مکہ میں. اب کہیں ان کا سر پھٹے، کہیں ان کے لپس پہ چوٹ آئے، چہرہ جو ہے وہ پھٹ جائے، کہیں پہ جو ہے وہ ان کو ریشز پڑ جائیں. سوچیں کیا کیا ہوتا ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جو ایکسٹریم ترین ٹارچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہاٹ پیبلز بچھاتا تھا، پورا بستر ہاٹ پیبلز کا. وہ اتنے ہاٹ تھے کہ لٹرلی اس پہ انڈا فرائی ہو سکتا ہے. اس پہ لٹاتا تھا اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال کی سکن اتر جاتی تھی، یعنی جب انہیں اٹھایا جاتا تھا، ظاہر ہے وہ ہاٹ پیبلز پہ اس پہ لٹاتا تھا، اور اس کے اوپر لارج بولڈرز یعنی جو راکس ہوتے ہیں وہ ڈالا کرتا تھا، اور ویٹ کو ایڈ کیا جاتا تھا تاکہ ان کا چیسٹ جو ہے، ریبس کو بھی درد ہو، ان کا دم بھی گھٹے، اور وہ گرم بھی تھے. ٹو ٹاپ اٹ اپ، وہ جو راکس تھے بہت زیادہ گرم تھے. تو ہی ہیڈ برنز آل اوور ہز باڈی. تو ہی وڈ گو ڈیز ان دس سچویشن، مطلب پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا انہیں، پانی بھی نہیں دیتے تھے انہیں، ساری رات وہ درد میں تھے، اور صبح ہوتی تھی تو پھر وہی گرمی اور وہی ٹارچر شروع ہو جاتا تھا. لیکن اس سارے ٹارچر میں ہی وڈ اونلی سے احد احد. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھا کہ بلال وٹ میڈ یو سے احد احد اتنے ٹارچر میں بھی؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر مجھے احد احد کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو میں وہ کہتا، مجھے پتا ہی یہ تھا تو میں یہی کہتا رہتا تھا. اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی. ایک اسپرچول ایسپیکٹ یہ ہے
کہ ذکر gives you strength. Maybe ahad was sustaining him. سوچنے کی بات ہے. سخت ٹارچر میں, سخت پین میں ذکر ہیز فزیکل بینیفٹس. بھوک میں ذکر ہیز فزیکل بینیفٹس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا تھا نا, دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قید سالی ہوگی, ہم کیا کھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تمہاری خوراک کیا ہوگی؟ اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, یہ تمہاری خوراک ہوگی. تو ذکر ایک تو اسپرچول ایسپیکٹ نکلتا ہے کہ ذکر جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مینٹلی, اسپرچولی اور فزیکلی, کیونکہ ذکر ہی تھا نا, اللہ کا نام احد احد وہ کر رہے تھے. اٹ گیو ہم اے لاٹ آف اسٹرینتھ. اور ظاہر ہے اللہ نے دیکھے ریوارڈ کیسے کیا, آپ سوچیں. یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپریشیٹو ہے. آپ ذہن میں کوئی ایسا شخص لائیں اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ ایکنالج اور اپریشیٹ کرنے والا ہے, جس کا آپ کو کنفرم ہے کہ یار اس کے لیے میں کچھ کروں گا تو یہ ضرور مجھے بدلے میں کچھ دے گا, ضرور ہوگا آپ کی لائف میں کوئی ایسا. ٹھیک ہے, اب سوچیں اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے الشکور, دی موسٹ اپریشیٹو, دی موسٹ, دا ون ہوم ایکنالجز موسٹ. اللہ نے بلال کو ایکنالج کیسے کیا, بلال کو اپریشیٹ کیسے کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بلال واحد تھے جو احد احد کی صدا لگاتے تھے اس دور میں جب لوگ ڈرتے تھے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے. اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیسے کیا؟ مدینہ میں بھی سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال. مکہ میں بھی کس نے دی؟ حضرت بلال. مکہ میں کب دی؟ کانکویسٹ آف مکہ میں. مسجد اقصیٰ میں بھی پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال. مسجد اقصیٰ کب فتح ہوئی تھی؟ حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر نے کس کو بلایا اذان دینے کے لیے؟ بلال. تینوں ٹاپ سٹیز میں اذان کس نے دی؟ بلال. جب تک بلال زندہ تھے مدینہ میں اور کسی نے اذان نہیں دی سوائے عبداللہ ابن مکتوم کے, کیونکہ فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے جو بلائنڈ صحابی تھے, اور ایک بلال دیتے تھے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ نے آنر یہ دیا کہ بلال تو میرے لیے کہتا تھا نا احد احد, مجھے پکارتا تھا, تو اب اللہ اکبر بھی تو ہی کہے گا. اور سوچیں اللہ نے ریوارڈ کیسے کیا. اسکالرز کہتے ہیں دنیا کے جتنے مؤذن ہیں جب وہ اذان دیتے ہیں پارٹ آف ریوارڈ گوز ٹو بلال, کیونکہ جس نے پہلا عمل کیا ہوتا ہے سارا ریوارڈ اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہوتا ہے کس کو جاتا ہے؟ اس کو. اللہ نے کیا لاٹری لگائی کہ دنیا کے جتنے مؤذن ہیں سب کا ریوارڈ بلال کو جا رہا ہے. تو دس از ہاؤ اللہ اکنالجز آر سیکریفائس, دس از ہاؤ اللہ ریوارڈز. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو بہرحال احد احد وہ کہا کرتے تھے. اچھا ایک اور ایسپیکٹ ہے, وہ بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے کہ دیکھیں ایز لانگ ایز آپ بہت دل سے, بہت زیادہ کنیکشن سے کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریں, انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ بھی بہت اچھا ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی یہ تھا تو میں یہی کر رہا تھا, اگر مجھے کچھ اور پتہ ہوتا میں کچھ اور بھی کرتا. تو اس سے بہت زبردست بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کو جو پتہ ہے وہ تو کہے نا. ٹھیک ہے, اب جیسے لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ سوچتے ہیں کیا ذکر کروں, کیا دعا کروں. بھائی جو دل میں آ رہا ہے کرو, ایز لانگ ایز دل سے, ایز لانگ ایز کنیکشن کے ساتھ ہے. یہ الگ بات ہے اللہ کے نبی نے کچھ نام بتائے اللہ کے جو بہت پاورفل ہیں, کچھ دعائیں سکھلا دیں, لیکن ہمارے لیے کتنی اس میں انکریجمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کنیکشن. ٹھیک ہے, کنیکشن کے ساتھ کوئی بھی ذکر کرو گے, کنیکشن کے ساتھ کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو گے, سکون ملے گا, اللہ تعالیٰ سنے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایسپیکٹ اس سے ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح انہیں ٹارچر کیا جاتا. تو ابوبکر صدیق, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں سے گزرے, جب انہوں نے دیکھا ان سے سہا نہیں گیا, انہوں نے کہا کہ اس کو مجھے دے دو. اور پھر میں آپ پوری سٹوری سنائی کہ امیہ جو خبیث تھا اس نے کہا کہ تم 1 درہم میں بھی مانگتے میں دے دیتا. تو ابوبکر نے کہا تم اگر 100 اقیہ میں بھی بیچتے تو میں اس کو خرید لیتا. بہرحال حضرت بلال کی جو سٹیٹس ہے اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن کی ایک آیت بلال صلی اللہ عنہ پہ نازل ہوئی, سورہ الانعام آیت نمبر 52, حضرت بلال پہ, حضرت خباب پہ اور باقی جو سلیو سے, لیکن پرٹیکولرلی حضرت بلال پہ. امیہ اور خالد ابن ولید کا جو والد تھا, کیا نام ہے, ولید بن مغیرہ, اور کچھ لیڈرز جن میں تھوڑی بہت لچک تھی, امیہ نہیں تھا میرے خیال ان میں, جن میں تھوڑی بہت لچک تھی کچھ سننے کی, وہ آئے رسول اللہ ابو طالب کے پاس ایک دن, شروع کے ڈیز کی بات ہے. تو ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب ہم تیرے بھتیجے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان نیچ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے ہر جگہ جہاں جاتا ہے, بلال, خباب اور یہ.
تو ہمیں یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہماری کنڈیشن صرف یہ ہے کہ یہ نیچ لوگ نہیں بیٹھیں گے اس محفل میں. ہم بات کریں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم اس کی بات سنیں گے, غور کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو نہیں بٹھانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی, اور ان صحابہ نے خود کہا یا رسول اللہ مان لیجئے, ہم مائنڈ نہیں کریں گے. باقی صحابہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ وہ دے ول انڈرسٹینڈ. دیکھیں کیونکہ بینیفٹ زیادہ نا, کیونکہ آپ کی مشرک بات سن لیں کہ آپ تو اسلام قبول کر لیں, وہ لیڈرز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی سوچ رہے تھے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 52 میں, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی مت دھتکارو, ڈو ناٹ سینڈ اوے دوز ہو کال اپون دیئر لارڈ مارننگ اینڈ آفٹرنون سیکنگ ہز کاؤنٹیننس. کہ مت دھتکارو ان کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ دیکھنے کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے رب کی کاؤنٹیننس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں, ان کو مت دھتکارو. تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے بلال کو یوں ساتھ ملا لیا اس طرح سے ان کے سامنے, کہا کہ یہ میرے سے جدا نہیں ہو سکتا اور باقی بھی میرے سے جدا نہیں ہو سکتے. دیٹ واز ویری امپاورنگ. آپ سوچیں کس طرح کی سوسائٹی تھی اس وقت. یہ جیسچر دکھانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, دس از دی اسٹیٹس آف بلال رضی اللہ عنہ. ایک اور اسٹیٹس, فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال نے اور خباب نے اور مقداد اور یہ جو صہیب الرومی تھے, انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو, تو ظاہر ہے ان کا اپنا پرسپیکٹیو تھا کہ ابو سفیان جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا رضی اللہ عنہ نے اسلام کو. تو ان کے منہ سے نکل گیا, انہوں نے کہا کہ اللہ کی سوارڈ جو ہے نا وہ صحیح سے نہیں چل سکی. کہنے کا مقصد تھا کہ اس کی گردن بھی اترنی چاہیے تھی. اب دو روایات ہیں, ایک میں آتا ہے ابو سفیان نے خود شکایت لگائی, مسلمان ہو گئے تھے. ایک میں آتا ہے انہوں نے خود شکایت لگائی ابو بکر صدیق کو کہ یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. ایک میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے خود سن لیا اور انہیں ڈانٹا. بہرحال جو بھی تھا, ابو بکر نے ڈانٹا بلال صلی اللہ عنہ کو, کہا کہ بلال آر یو سیئنگ دس اباؤٹ دا سید آف قریش, جبکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے. اب ابو بکر صدیق کا اپنا پرسپیکٹیو تھا کہ بھائی وہ ابھی مسلمان ہوئے, ان کا تو دل جیتنا ہے, نہ کہ اس طرح کی خطرناک باتیں کرنی کہ ان کی گردن اڑا دو. تو ابو بکر صدیق نے یہ بات رسول اللہ کو جا کے بتائی کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا تو میں نے یہ بات کہی. یعنی ہی وانٹیڈ ٹو آسک کہ میں نے صحیح کیا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا ابو بکر perhaps you have offended بلال, perhaps you have offended اللہ. اللہ اکبر. اب اگر تو نے بلال کو افینڈ کیا ہے یعنی تو نے اللہ کو افینڈ کیا. اور ابو بکر کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور باقیوں کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے. یہاں سے اب اندازہ لگائیں. اسی طرح حضرت بلال کا سٹیٹس, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر حضرت بلال کو اس ٹائٹل سے, اس جملے سے پکارتے تھے, Here is the leader, here is our master who was set free by our master. This is our Sayyid who was set free by our Sayyid. یعنی یہ ہمارا سید ہے, ماسٹر ہے, جس کو ہمارے ماسٹر نے فری کیا, یعنی ابو بکر نے فری کیا. یعنی دو ان کے رتبے. تو بہرحال باتیں بہت سی ہیں, چند ایک آخری باتیں انشاءاللہ تعالی. حضرت بلال صلی اللہ عنہ after he accepted Islam he never left the side of رسول اللہ. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور اتنا ان کو اتنا سٹیٹس دیا اللہ کے نبی نے کہ آپ سوچیں اللہ کے نبی خود ان کو بتا کر سفر کیا کرتے تھے کہ بلال میں جا رہا ہوں تیاری کرو, خود بتاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا نیزہ اٹھایا کرتے تھے, تلوار اٹھایا کرتے تھے, سامان اٹھایا کرتے تھے, پانی پلایا کرتے تھے, اللہ کے نبی کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے, ہر اذان سے پہلے اللہ کے نبی کی پرمیشن لیا کرتے تھے. کیا مطلب انہوں نے دور دیکھا. ہر اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اجازت ہے. اور وہ فیمس سینٹنس جو ہمارے نبی کہتے تھے, مسکرا کے کہتے تھے, ارے نہ بہا یا بلال, گو آن, کمفرٹ اس ود اذان, کمفرٹ اس ود پریئر یا بلال. ہمارے دلوں کو کمفرٹ دو, ریلیف دو, راحت دو. اور حضرت بلال کو کیوں چوز کیا اذان کے لیے؟ کیونکہ نمبر 1 ان کی آواز بہت لاؤڈ تھی, نمبر 2 میلوڈیس بھی تھی. تو یہ آواز بڑی خوبصورت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے یہ پرسنل باڈی گارڈ بھی تھے, پرسنل گیٹ کیپر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت بلال کے تھرو جانا پڑتا تھا جس کو بھی جانا تھا. یعنی وہ مشہور واقعہ نا, واقعہ جب ایون ابو بکر ملنے آئے, حضرت عمر ملنے آئے,
تو بلال کو بتایا کہ گو اینڈ ٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے. تو بلال اجازت لیتے تھے، پھر اجازت ملتی تھی. ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے غزوہ خیبر. اس میں مسلمان جب واپس آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اس مارکے سے فتح کر کے، تو راستے میں سب کو بڑی نیند آئی، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو ول والنٹیئر ٹو ویک اپ آل نائٹ ٹو ویک اس اپ فار فجر، کیونکہ خدشہ تھا فجر نہ نکل جائے، تھکے بہت ہوئے. تو حضرت بلال نے فوراً کہا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ٹھیک ہے. حضرت بلال نے ساری رات تہجد پڑھی، لیکن اللہ ویل ڈیڈ کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی سورج کی تپش سے. دیٹ از دی اونلی ٹائم رسول اللہ کی فجر لیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، غزوہ خیبر کے موقع میں. اور پھر انہوں نے اٹھ کر نماز ادا کی. تو اللہ کے نبی سے مسکرا کر بلال سے پوچھا کہ بلال واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا؟ ہم نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی. اب وہ بھی بہت ذہین تھے. حضرت بلال نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ، the one who took your soul took my soul too. جس نے آپ کی روح قبض کی اس نے میری بھی قبض کر لی. تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے کہ یہ اللہ ول ڈٹ لائک دیٹ. یا رسول اللہ، امت کو تعلیم دینی تھی شاید کہ لیٹ نماز اگر کسی بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی تو پڑھ سکتے ہیں، اٹھ کر پڑھ لو، فوراً چھوڑو نا، ٹھیک ہے، پڑھو. دیٹ از دی تعلیم ان دیٹ. سبحان اللہ. تو آخری چند ایک باتیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی اذان تھی، تو وہ ہر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اشارہ کیا کرتے تھے افرمیشن کا. تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو وہ اتنا روئے ہی کوڈنٹ گو آن، بے ہوش ہو گئے رو کے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے آج کے بعد کبھی اذان نہیں دینی، اور بلکہ ابو بکر صدیق سے ریکویسٹ کی کہ مجھے مدینہ سے بھی بھیج دیں، بس میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرا اب یہی واحد پرپز ہے، کیونکہ جہاد از دا بیسٹ آف ڈیڈس. اور بلال از دی کمپینین جنہوں نے ہر مارکے میں شرکت کی، ہر مارکے میں، ناٹ اے سنگل جہاد کا ایونٹ جہاں انہوں نے شرکت نہ کی ہو. تو ابو بکر صدیق نے بھیج دیا. اور اس کے بعد صرف 2 بار اذان دیا لائف میں. ایک حضرت عمر کے کہنے پہ جیروسلم میں مسجد اقصی، ایک آفٹر ایئرس 3-4 ایئرس ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں کہا بلال کیا بات ہے، آپ نے ہمیں وزٹ نہیں کیا، اتنا عرصہ ہو گیا، یعنی میرے گریو پہ نہیں آیا آپ. حضرت بلال کی وہ محبت کی تڑپ جاگ اٹھی، فوراً مدینہ پہنچے تو حضرت حسین حضرت حسن پہ نظر پڑی، اتنا روئے انہیں گلے لگا کے، کیونکہ رسول اللہ یاد آ گئے. سبحان اللہ. انہیں چوما اور ان 2 بچوں نے کہا بلال آج آپ اذان دیں گے. تو حضرت بلال رونے لگ گئے، کہتے کہ نواسے رسول کی میں ریکویسٹ نہیں رد کر سکتا. تو پھر انہوں نے اذان دی اور سارے صحابہ رونے لگے، کیونکہ حضرت بلال کی وائس سے وہ ساری میموریز واپس آ گئیں کہ وہ کیا دور تھا جب رسول اللہ درمیان میں تھے، ہمارے موجود تھے، نماز وہ پڑھاتے تھے، اور کیا پیک کا دور تھا. تو سب رونے لگے. سبحان اللہ. اور ڈیتھ بیڈ پہ حضرت بلال کی ڈیتھ ہوئی 18 سن ہجری میں. ڈیتھ بیڈ پہ ایک دن پہلے انہیں خواب آ گیا تھا. ہی میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈریم، اور انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ میرا وقت آ گیا ہے. تو وائف نے کہا نو لیٹ اٹ ناٹ بی، یعنی ایسے الفاظ کے عربی میں کہ نہیں، یہ تو بہت غم زدہ واقعہ ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نو، یس دس از دا گریٹ ہیپینس، یہی تو ہے وہ گھڑی جس کا مجھے کتنی دیر سے انتظار تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہی لیفٹ دا ورلڈ ان ٹرو ہیپینس، کیونکہ انہیں تھا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. پوری زندگی انہوں نے نبی وسلم کی محبت میں گزار دی، پوری زندگی نبی وسلم کو سرو کرتے ہوئے گزار دی، پوری زندگی اسلام کے لیے بڑھ کے ہر چیز کرنے میں گزار دی. ایک جہاد، ایک مارکہ مس نہیں کیا. کوئی نیک عمل ہو اور بلال کا اس میں نام نہ آئے. اور عبداللہ بن عمر، انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت بلال کی محبت میں بلال کا نام دیا. اور آج بھی امت میں بلال کتنے زیادہ ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی تعریف ایک اس دور کا شاعر کر رہا تھا، ویسے ہی ان کی خوشامد کے لیے، کہ تمام بلالوں میں سے جو بہترین بلال ہے وہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے. تو عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جھوٹ، سب سے بہترین بلال رسول اللہ کا بلال ہے، عبداللہ بن عمر کا بلال نہیں. یعنی کتنی خوبصورت بات کی، رسول اللہ کا بلال صلی اللہ علیہ وسلم. سو ٹیک اوے نمبر 1، ٹیک اوے حضرت بلال کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمبر 2، ان کا شوق اذان کے لیے.
کیوں؟ اللہ کی توحید بلند کرنا. آپ میں شوق ہونا چاہیے. جدھر آپ جائیں اذان دیں. باہر کہیں جاتے ہیں، پہاڑ پہ جاتے ہیں، اذان دیں. کسی ہاسٹل میں جاتے ہیں، اذان دیں. اپنے کمرے میں دیں. انشاءاللہ جنات پیچھے پڑیں گے. پیچھے مڑ کے نہیں بس دیکھنا، اسپیشلی رات کے ٹائم. آپ کو پتہ حدیث ہے، جب آپ اذان دیتے کسی صحرا میں، کسی ایسی جگہ، جنات آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اذان کا شوق نوجوانوں میں انشاءاللہ. تیسرا ٹیک اوے، ڈسپائٹ سو مینی ڈیفیکلٹیز، so much low social economic status, he was the most confident sahabi, the most strong sahabi, psychologically very strong. تو ہم میں انفیریورٹی کمپلیکس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ نہیں ہونے چاہیے نا. اللہ نے سیلف ورتھ بتا دی کہ وہ حبشی ہوتے ہوئے اس دور میں حبشیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے. بلکہ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے کانکویسٹ آف مکہ کے بعد کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی تو وہ جملے آج تک ریکارڈڈ ہیں. اتنی ریسسٹ سوسائٹی تھی کہ ان سے سائٹ نہیں برداشت تھی، حالانکہ مسلم تھے، نیو مسلم تھے. کچھ جملے میں آپ کو سناتا ہوں. ایک نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس سے پہلے وہ یہ منظر دیکھتا. ایک نے کہا کالا کوا دیکھو کعبے پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے. ایک نے کہا کہ رسول اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا اس کے علاوہ. یعنی اس طرح کے جملے تھے. لیکن آپ دیکھیں کیا کانفیڈنس تھا، کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. تو میں ینگسٹرز کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انفیریورٹی کمپلیکسز سے نکلو. یہ جو تم نے سوشل میڈیا میں کمپیریزنز کیے ہیں، فلانے کے پاس یہ ہے، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا قد ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ. اور یہ آیت بلال کے بارے میں اتری تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگار دیکھتا ہے. یہ بھی بلال کے بارے میں آیا. ایک واقعہ اس کے پیچھے آتا ہے. تو حضرت بلال سے یہ ٹیک اوے کہ سیلف ورتھ از فرام اللہ اور کانفیڈنس از فرام اللہ. اور انفیریورٹی کا شکار آپ کو نہیں ہونا چاہیے ایز لانگ ایز یو آر اے مسلم. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، نو انفیریورٹی. اور لاسٹ ٹیک اوے، وضو کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھا کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، 2 نفل. یہ ان کی عادت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید اس وجہ سے جنت میں میرے قدموں کی چاپ آپ کو سنائی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنائی دی خواب میں. تو اس میں بہت حکمت ہے. ایڈکشنز کا آج کل بہت سے لوگ شکار ہیں. واٹ ایور ایڈکشن، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں 2 رکعت نفل وضو کے بعد عادت بنا لیں. اگر ہر وضو کے بعد نہیں پڑھ سکتے، دن میں ایک بار کسی وضو کے بعد پڑھ لیں. ہر بار شاید مشکل ہو جائے. دس ہیبٹ ول ٹیک یو آؤٹ آف مینی ایڈکشن. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، بہت سے گناہ چھڑوا دے گی یہ عادت آپ کی. اسپیشلی رات سوتے ہوئے اس کو عادت بنا لیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. تو یہ کچھ ٹیک اویز ہیں. اللہ ہمیں حضرت بلال اور باقی صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کریں، اور انشاءاللہ جنت میں حضرت بلال صلی اللہ عنہ کی آواز میں اذان بھی سنیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کمپنی عطا فرمائے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حضرت ام سلمہ ابو عبیدہ بن جرح کو ڈسکس کریں گے اور کافی ٹیک اویز ہوں گے. جزاکم اللہ خیر.